دوستو سال 1914 یعنی 1914 میں یورپ کا نقشہ کچھ اس طرح سے تھا۔ درمیان میں ایک بڑا سا آسٹرو ہنگیرین امپائر تھا جو آج کے ملک آسٹریا اور ہنگری سے کافی بڑا تھا۔ جرمنی کا جرمن امپائر تھا اور اس کے ساتھ ساتھ پولینڈ ملک کا کوئی اس وقت بظاہر تو کوئی نام نہیں تھا۔ رشیا میں اس کے ساتھ رشین امپائر تھا۔ آج کے ترکی کی جگہ اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ اوٹومن امپائر تھا۔ اس کے علاوہ برطانیہ میں برٹش امپائر اور فرانس میں فرینچ امپائر تھا۔ انٹرسٹنگ چیز یہ ہے دوستو کہ یورپ کے زیادہ تر لوگ اس وقت مونارکی تھے، یعنی وہاں پہ راجہ مہاراجہ کا دور رہتا تھا۔ ٹھیک ہے، صرف 3 ایسے ملک تھے جو کہ ڈیموکریسی تھے، یا ان میں سین میرینو، فرانس اور سوئٹزرلینڈ۔ اب ایسٹرن یورپ میں کچھ ملک ہیں جیسے کہ سربیا، بوسنیا، رومانیہ، بلغیریا، ان کو ہم بالکن کنٹریز کہتے ہیں۔ دوستو 1878 میں رشین امپائر اور اوٹومن امپائر کے درمیان ایک جنگ ہوئی تھی۔ ایک طرف رشین امپائر تھا، دوسری طرف اوٹومن امپائر تھا۔ ان دونوں کے درمیان یہ بالکن کنٹریز آتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کی رشیا نے مدد بھی کی تھی اوٹومن امپائر سے الگ ہونے میں۔ اس جنگ کے کنکلوژن میں ایک ٹریٹی سائن ہوئی جس کا نام تھا ٹریٹی آف برلن 1878۔ اس جنگ کے بعد یعنی 1878 میں رشین امپائر اور اوٹومن امپائر کے درمیان جنگ کے نتیجے میں اوٹومن امپائر سے بہت سے ملک آزاد ہوئے تھے، جن میں بوسنیا، سربیا، رومانیہ، بلغیریا وغیرہ شامل تھے۔ اب چونکہ سربیا کے لوگ سلیوک نسل کے لوگ تھے اور آسٹرو ہنگیرین امپائر میں بھی اس نسل کے لوگ کافی رہتے تھے، تو سربیا کے لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ جو آسٹرو ہنگیرین امپائر کے جو علاقے ہیں جہاں پہ سلیوک نسل کے لوگ رہتے ہیں، کیوں نہ ان سب علاقوں کو اپنے سربیا میں شامل کر کے دا گریٹر سربیا بنایا جائے، جسے وہ یوگوسلاویا کا نام بھی دیتے تھے۔ تو اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے ان کا پہلا جو ٹارگٹ تھا وہ آسٹرو ہنگیرین امپائر کا علاقہ بوسنیا تھا۔ یہ علاقہ 1878 میں جب امپائر سے چھینا تھا اور 1907 میں اپنی امپائر کے اندر شامل کر لیا تھا۔ حالانکہ سربیا نے اس کے خلاف احتجاج بھی کیا تھا اور پروپیگنڈا بھی شروع کر دیا تھا۔ سربیا نے بوسنیا کو آسٹرو ہنگیرین امپائر سے چھیننے کے لیے انڈر گراؤنڈ موومنٹ بھی شروع کر دی تھی۔ اس گروپ میں اب ٹین ایجر لڑکے شامل تھے، اس کی ایک برانچ بوسنیا میں بھی قائم کر دی گئی تھی۔ تو دوستو یہاں پر ایک بات آپ کو یاد رہے کہ بوسنیا بھی دوسرے بالکن کنٹریز کی طرح، سربیا وغیرہ کی طرح اوٹومن امپائر سے ہی آزاد ہوا تھا۔ تو آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ جب بوسنیا کو آسٹرو ہنگیرین امپائر نے اپنے اندر شامل کیا تو اس وقت کوئی رشیا کا کوئی عمل نہیں تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل رشیا نے اس کے خلاف ریزسٹ کیا تھا اور فرانس سے مدد بھی مانگی تھی، چونکہ رشیا آپ کو پہلے ہی ہم بتا چکے ہیں کہ اوٹومن امپائر سے جنگ کے بعد اکیلا اس حالت میں اس قابل نہیں تھا کہ وہ اکیلا جنگ کا خطرہ مول لے سکے۔ تو اس وقت پھر جنگ کا خطرہ ٹل گیا کچھ عرصے کے۔ اب چونکہ سربیا کا تعلق بھی اتنا ہی گہرا تھا رشین امپائر کے ساتھ، تو ان سمپل ورڈز اگر ہم آپ کو بتائیں تو اس وقت یورپ میں 2 بڑے فوجی اتحاد تھے۔ پہلا رشین امپائر، برٹش امپائر اور فرانس کا تھا، جبکہ دوسرا اتحاد آسٹرو ہنگیرین امپائر، جرمنی اور اٹلی کا تھا۔ یعنی اگر کسی بھی 2 ممالک کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو مجبوراً باقی تمام ملکوں کو اس میں کودنا پڑے گا، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ جیسا کہ اس میں دکھایا جا رہا ہے کہ اگر سربیا پر آسٹرو ہنگیرین امپائر حملہ کرتا ہے تو رشین امپائر آسٹرو ہنگیرین امپائر کے اوپر حملہ کر دے گا، جرمنی پھر اسی طرح رشین امپائر کے اوپر حملہ کر دے گا، اور فرانس اور برٹش امپائر وہ بھی پیچھے نہیں رہیں گے بلکہ وہ بھی دوڑے ہوئے جنگ میں آ جائیں گے۔ تو یہ سب لوگ جانتے تھے کہ جنگ کسی بھی وجہ سے اگر شروع ہو گئی تو اس کو روکنا بہت مشکل ہو جائے گا، ایک دا گریٹ وار شروع ہو جائے گی۔ تو دوستو دیکھو پھر ہوا ہی کچھ یوں۔ تم ظریفی تو دیکھیں کہ جرمن امپائر کائزر ولیم II اور برطانیہ کے امپائر کنگ جارج V اور اس کے ساتھ رشین امپائر تاثر نکولس، یہ تینوں کسی بھی ایک ماں یا باپ کی بلائڈ لائن کی وجہ سے آپس میں کزن تھے۔ تو دوستو پھر یہاں پہ آتا ہے وہ وقت 28 جون 1914 کا دن تھا، اور تقریباً دن کے 10:30 سے 11 بجے کے قریب بوسنیا کے دارالحکومت ساراجووا کے قریب ٹاؤن ہال سے ایک کھلی چھت والی کار نکلی۔ اس کار میں آسٹریو ہنگیرین امپائر کے ولی عہد آرچی ڈوک فرینک فریڈینل، کراؤن پرنس اور ان کی اہلیہ ڈچز آف ہونوبرگ صوفی بیٹھی تھی۔ اسی کار میں ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر بوسنیا کے ملٹری گورنر آسکر پیٹریوک بھی بیٹھے تھے۔
فرینک فریڈینل کچھ ناراض سے تھے کیونکہ ٹاؤن ہال آتے ہوئے ان کی کار پر ایک بم پھینکا گیا تھا۔ پرنس سے فوراً اسے بازو مار کر بم کو تو گرا دیا، مگر وہ بدقسمتی سے زیادہ دور نہ جا سکا اور ان کے ساتھ پیچھے آنے والی گاڑی جہاں پہ ان کے اپنے ساتھی سوار تھے اس کے ساتھ جا گرا، جس کی وجہ سے وہ اپنے ساتھی ہی زخمی ہو گئے۔ تو پرنس ابھی ان کی ہی عیادت کے لیے جا رہے تھے، تب ہی ساتھ بیٹھے ملٹری گورنر کو احساس ہوا کہ ہم تو کسی غلط راستے کی طرف جا رہے ہیں۔ انہوں نے ڈرائیور کو فوراً گاڑی موڑنے کا حکم دیا۔ ڈرائیور نے گاڑی موڑنے کے لیے ابھی آہستہ ہی کی تھی، اس سے پہلے کہ وہ گاڑی کو موڑتا اچانک 2 فائر ہوئے۔ ایک گولی فرینک فریڈینل کی گردن کو زخمی کرتے ہوئے نکل گئی، جبکہ دوسری گولی ان کی بیوی صوفی کے پیٹ میں لگی۔ دونوں کو فوری طور پر تو کچھ محسوس نہیں ہوا، مگر اچانک پرنس اپنی گردن پکڑ کر جھکنے لگے۔ ان کی بیوی یہ کہتے کہتے خود بھی گاڑی سے لڑک کر نیچے گر گئی۔ فرینک فریڈینل نے چیخ کر کہا کہ ڈیئر صوفی، مرنا نہیں، تمہیں ہمارے بچوں کے لیے زندہ رہنا ہوگا، لیکن وہ پھر نہیں اٹھی۔ اب گارڈز نے گاڑی کو چاروں سائڈ سے گھیر لیا۔ پرنس یہ کہتے کہتے کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، مجھے کچھ نہیں ہوا، وہ بے ہوش ہو گئے۔ زخمی شاہی جوڑے کو قریب ہی ہاسپٹل لے جایا گیا، جہاں پر ڈاکٹر نے فوری طور پر ہی بتا دیا کہ یہ دونوں تو اب مر چکے ہیں۔ تو اس کے بعد جب یہ خبر اخبار میں چھپی تو ساتھ ہی ایک بڑی جنگ کے اثرات بھی نمایاں ہونے لگے۔ یہ صرف 2 قتل ہی نہیں بلکہ اس کے پیچھے ایک کہانی تھی۔ یہ قتل ایک 19 سال کے اسکول میں پڑھنے والے لڑکے نے کیا، اور یہ لڑکا اسی ینگ بوسنیا گروپ کا ممبر تھا جس کو سربیا سپورٹ کر رہا تھا۔ اس کو بروقت تو گرفتار کر لیا گیا کیونکہ اس کی عمر ابھی 20 سال نہیں تھی، 19 سال سے کچھ کم تھی، تو اوسٹرو قانون کے مطابق اسے پھانسی نہیں دی گئی۔ یہ ٹی بی کا مریض تھا اور 4 سال کے بعد ہی جیل میں ہی مر گیا۔ فرانس فریڈینل اور ان کی بیوی صوفی کے قتل کے بعد فرانس جوزف نے سربیا سے انتقام لینے کے لیے سربیا پر وار ڈکلیئر کر دی۔ اب چونکہ رشیا سربیا کو بچانا چاہتا تھا تو پھر رشیا نے آسٹرو ہنگیرین امپائر کے خلاف وار ڈکلیئر کر دی، کیونکہ اب جرمنی جو تھا وہ اتحادی تھا آسٹرو ہنگیرین امپائر کا، تو جرمنی نے پھر رشین امپائر اور فرانس کے اوپر وار ڈکلیئر کر دی۔ تو اس عمل میں اب برٹش امپائر بھی پیچھے نہیں رہا، کیونکہ وہ بھی آپ کو ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ وہ بھی ان تینوں ملکوں کا اتحادی تھا۔ اس نے جرمن امپائر کے اوپر وار ڈکلیئر کر دی۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے پورا یورپ گتھم بگتھا ہو گیا اور دا گریٹ ورلڈ وار شروع ہو گئی۔